حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں ایک رات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں گیا تو وہاں لوگ متفرق طور پر ایک ایک، دو دو اور کہیں چند افراد کی جماعت کی صورت میں نماز تراویح پڑھ رہے تھے۔ یہ صورت دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میں انہیں ایک امام کے اقتداء پر اکٹھا کر دوں تو وہ بہتر ہوگا۔ تو پھر انہوں نے پختہ عزم کیا اور انہیں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی اقتداء پر جمع کر دیا۔ راوی بیان کرتے ہیں، میں کسی اور رات پھر ان کے ساتھ آیا تو لوگ اپنے قاری کی امامت میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ نئی بات یعنی با جماعت تراویح بہت اچھی ہے، اور وہ نماز جس سے تم سو جاتے ہو وہ اس نماز کے پڑھنے سے افضل ہے۔ راوی کہتا ہے، اس سے عمر رضی اللہ عنہ کی مراد رات کا آخری حصہ ہے جبکہ لوگ اول رات میں نماز پڑھتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1301۔ حضرت سائب بن یزید رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور تمیم داری رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ وہ لوگوں کو رمضان میں 11 رکعت نماز تراویح پڑھائیں۔ قاری ایک رکعت میں 200 آیات تلاوت کرتا تھا، حتیٰ کہ ہم لمبے قیام کی وجہ سے لاٹھیوں کا سہارا لیا کرتے تھے اور ہم طلوع فجر سے تھوڑا سا پہلے فارغ ہوتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1302۔ حضرت اعرج رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ہم نے رمضان میں ہر شخص کو کافروں پر لعنت کرتے ہوئے پایا اور قاری 8 رکعتوں میں سورہ بقرہ پڑھتے تھے، اور جب اسے 12 رکعتوں میں پڑھتے تو پھر لوگ اسے تخفیف سمجھتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1303۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر بیان کرتے ہیں، میں نے ابی رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا، ہم رمضان میں تراویح سے اس وقت فارغ ہوا کرتے تھے کہ ہم سحری کے فوت ہو جانے اور فجر کے طلوع ہو جانے کے خوف کے پیش نظر خادموں کو کھانے کے متعلق جلدی کرنے کا حکم دیتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1304۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے روز ان کے گھر تشریف لائے تو آپ نے غسل کیا اور 8 رکعتیں پڑھیں۔ میں نے اس سے ہلکی نماز کبھی نہیں دیکھی، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع و سجود مکمل فرماتے تھے، اور انہوں نے ایک دوسری روایت میں فرمایا، اور وہ نماز چاشت تھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1309۔ حضرت معاذہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاشت کی کتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا 4 رکعتیں، اور جس قدر اللہ چاہتا بڑھا دیتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1310۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک پر اس کے تمام جوڑوں کا صدقہ کرنا ضروری ہے۔ ہر قسم کی تسبیح سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر قسم کی حمد صدقہ ہے، ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور جو شخص چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1311۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو نماز چاشت پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے فرمایا، انہیں علم ہے کہ اس وقت کے علاوہ نماز چاشت پڑھنا افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز اوابین کا وقت وہ ہے جب اونٹ کے بچے کے پاؤں شدت حرارت سے ریت گرم ہو جانے کی وجہ سے گرمی محسوس کریں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1312۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اور ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کیا کہ اس نے فرمایا، ابن آدم، دن کے اول وقت میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ تو میں تجھے دن کے آخر وقت تک کافی ہو جاؤں گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1313۔ امام ترمذی نے اسے روایت کیا ہے، جبکہ امام ابو داؤد اور امام دارمی نے نعیم سے روایت کیا ہے، اور امام احمد نے ان تینوں صحابہ کرام سے روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1314۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انسان میں 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ کے بدلے صدقہ کرنا اس پر لازم ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی، اتنی طاقت کون رکھتا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد سے بلغم کو صاف کر دینا، راستے سے کسی تکلیف کو دور کر دینا صدقہ ہے، پس اگر تو نہ پائے تو چاش کی 2 رکعتیں تیرے لیے کافی ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1315۔ حضرت مبرک رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، آپ نماز چاش پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں۔ میں نے پوچھا عمر رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ میں نے پوچھا ابو بکر رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ میں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا میرا خیال ہے نہیں پڑھتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1321۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے وقت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بلال مجھے اس عمل کے بارے میں بتاؤ جو تم نے حالت اسلام میں کیا ہو اور جس پر تمہیں ثواب کی بہت زیادہ امید ہو، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تیرے جوتوں کی آواز سنی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، مجھے اپنے جس عمل پر ثواب کی بہت زیادہ امید ہے وہ یہ ہے کہ میں رات یا دن میں جس وقت بھی وضو کرتا ہوں تو میں اس وضو کے بعد جس قدر مقدر ہو نفل نماز پڑھتا ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1322۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاملات کے بارے میں ہمیں اس اہتمام کے ساتھ استخارہ سکھاتے تھے جس طرح ہمیں قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو وہ فرض نماز کے علاوہ 2 رکعتیں نماز پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے، اے اللہ بے شک میں اس کام میں تجھ سے تیرے علم کی مدد سے خیر مانگتا ہوں اور اس کے حصول کے لیے تجھ سے تیری قدرت کے ذریعے قدرت مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے تیرا فضل عظیم مانگتا ہوں۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اور میں کسی چیز پر قادر نہیں۔ تو جانتا ہے جبکہ میں کچھ بھی نہیں جانتا، اور تو تمام پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے میرے دین، میری زندگی اور میرے انجام کار، یا فرمایا میری دنیا اور میری آخرت کے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے مقدر کر، آسان کر، اور پھر اس میں میرے لیے برکت پیدا فرما۔ اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے میرے دین، میری زندگی اور میرے انجام کار، یا فرمایا میری دنیا اور میری آخرت کے لحاظ سے برا ہے تو اسے مجھ سے اور مجھے اس سے پھیر دے، اور میرے لیے خیر و بھلائی مقدر فرما، وہ جہاں کہیں بھی ہو، پھر مجھے اس کے ساتھ راضی کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور وہ اپنی حاجت کا نام لے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1323۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے حدیث بیان کی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سچ فرمایا۔ انہوں نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے پھر وضو کر کے نماز پڑھ کر اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور وہ لوگ جب کوئی برا کام کر گزرتے ہیں یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1324۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کے وقت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کس عمل کی وجہ سے تم مجھ سے پہلے جنت میں چلے گئے؟ میں جب بھی جنت میں گیا تو میں نے تمہارے جوتوں کی آواز اپنے آگے سنی۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں جب بھی اذان کہتا ہوں تو 2 رکعتیں پڑھتا ہوں، اور جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں فوراً وضو کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعتیں پڑھنا مجھ پر لازم ہے، لہذا میں 2 رکعتیں پڑھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہی 2 کی وجہ سے تم اس مقام کو پہنچے ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1326۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے چچا جان عباس، کیا میں آپ کو کچھ عطا نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کوئی خبر نہ دوں؟ کیا میں آپ کو 10 خصلتیں عطا نہ کروں کہ جب آپ ان پر عمل کریں تو اللہ آپ کے اگلے پچھلے، قدیم و جدید
سہون کیے گئے یا مدن، چھوٹے بڑے، پوشیدہ اور ظاہر، تمام گناہ معاف فرما دے۔ وہ یہ کہ آپ 4 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھیں۔ جب آپ پہلی رکعت پہ قرات سے فارغ ہو جائیں اور ابھی قیام میں ہوں تو آپ 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ پھر آپ رکوع کریں اور رکوع میں یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر رکوع سے سر اٹھائیں اور 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں۔ پھر سجدہ کریں اور سجدے میں 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں۔ پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں۔ پھر سجدہ کریں اور 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں، اور پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں۔ اس طرح ہر رکعت میں 75 مرتبہ کلمات ہوں گے۔ آپ یہ عمل 4 رکعتوں میں دہرائیں۔ اگر آپ ہر روز اسے پڑھ سکیں تو پڑھیں، اگر ایسے نہ ہو سکے تو پھر ہر جمعے یعنی ہفتے میں 1 بار پڑھیں۔ اگر ایسے نہ کر سکیں تو پھر سال میں 1 مرتبہ پڑھیں۔ اگر ایسے بھی نہ کر سکیں تو پھر اپنی زندگی میں 1 بار ہی پڑھ لیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1328۔ امام ترمذی نے ابو رافع سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1329۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بندے سے روز قیامت اس کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر وہ صحیح و درست ہوئی تو وہ فلاح و نجات پا گیا، اور اگر وہ صحیح و درست نہ ہوئی تو پھر وہ ناکام و نامراد ہو گیا۔ اگر اس کے فرائض میں کوئی کمی ہوئی تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو کیا میرے بندے کے کچھ نوافل ہیں، تو اس طرح فرائض کی کمی کو ان نوافل سے پورا کر دیا جائے گا۔ پھر باقی اعمال کا حساب اسی طرح ہوگا، اور ایک دوسری روایت میں ہے پھر زکوٰۃ کا حساب بھی اسی طرح ہوگا، اور باقی اعمال کا حساب بھی اسی مذکور مثال کی طرح ہوگا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1330۔ امام احمد نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی ایک سے روایت کیا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1331۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں ظہر 4 رکعت یعنی پوری نماز ادا کی، اور ذوالحلیفہ میں عصر 2 رکعت یعنی قصر نماز ادا کی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1333۔ حضرت حارثہ بن وہب بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منی میں 2 رکعتیں پڑھائیں، حالانکہ اس سے پہلے ہم کبھی نہ تو اتنی کثیر تعداد میں تھے اور نہ کبھی اس قدر پرامن تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1334۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا، اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں کسی مصیبت میں ڈال دیں گے تو تم نماز میں کچھ کمی کر لو۔ اب تو لوگ پرامن ہیں، کسی قسم کا کوئی اندیشہ نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جیسے آپ کو تعجب ہوا ہے ویسے مجھے بھی تعجب ہوا تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک قسم کا صدقہ ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے، تم اس کی طرف سے صدقہ قبول کرو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1335۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں مدینے سے مکے کے لیے روانہ ہوئے تو آپ ہمارے مدینہ واپس پہنچنے تک 2 رکعتیں یعنی نماز قصر پڑھاتے رہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم نے مکے میں کچھ قیام بھی کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا، ہم نے وہاں 10 روز قیام کیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1336۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفر کیا، فتح مکہ کا سفر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 19 دن قیام کیا اور آپ 2 رکعتیں پڑھاتے رہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم مدینہ اور مکہ کے درمیانی فاصلے پر 19 دن تک 2 رکعتیں پڑھتے رہے۔ جب ہم اس سے زیادہ قیام کرتے ہیں تو ہم 4 رکعتیں پوری نماز پڑھتے ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1337۔ حضرت حفص بن عاصم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں طریق مکہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ہمیں
ظہر 2 رکعت پڑھائی، پھر اپنی قیام گاہ میں آ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے کچھ لوگوں کو قیام کرتے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، نفل پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اگر میں نے نفل پڑھنے ہوتے تو میں اپنی نماز پوری پڑھتا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا ہوں، وہ سفر میں 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1338۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کرتے تو ظہر و عصر کو اور مغرب و عشاء کو ملا کر پڑھتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1339۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران سفر اپنی سواری پر جس طرف وہ رخ کرتی نماز پڑھا کرتے تھے، اور آپ رکوع و سجود کے لیے سر کا اشارہ فرماتے تھے۔ آپ فرائض کے علاوہ نماز تہجد اور نماز وتر اپنی سواری پر ادا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1340۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران سفر ہر طرح کی نماز پڑھی، آپ نے قصر بھی پڑھی اور پوری بھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1341۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے سفر میں جب آپ کے کوچ کرنے سے پہلے سورج ڈھل جاتا تو آپ ظہر و عصر کو جمع کر لیتے، اور اگر سورج ڈھلنے سے پہلے کوچ کرتے تو ظہر کو مؤخر کرتے حتیٰ کہ عصر کے لیے پڑاؤ ڈالتے۔ اسی طرح مغرب میں کرتے کہ جب کوچ کرنے سے پہلے سورج غروب ہو جاتا تو آپ مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھ لیتے، اور اگر غروب آفتاب سے پہلے کوچ کر لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کو مؤخر فرماتے حتیٰ کہ نماز عشاء کے لیے پڑاؤ ڈالتے، پھر انہیں جمع فرما لیتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1344۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران سفر نفل پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو آپ اپنی سواری پر قبلہ رخ ہو کر تکبیر کہہ کر نماز پڑھتے، اور سواری جس رخ پر چاہتی چلتی جاتی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1345۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کسی کام کے لیے مجھے بھیجا۔ جب میں آیا تو آپ اپنی سواری پر مشرق کے سمت نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ رکوع کی نسبت سجود کے لیے زیادہ جھک کر اشارہ کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1346۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منی میں 2 رکعتیں یعنی نماز قصر پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے ابتدائی سالوں میں 2 رکعتیں ہی پڑھیں۔ پھر اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ نے 4 رکعتیں پڑھیں۔ جب ابن عمر رضی اللہ عنہ امام کے ساتھ نماز پڑھتے تو آپ 4 رکعتیں مکمل نماز پڑھتے، اور جب اکیلے پڑھتے تو پھر 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1347۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، شروع میں نماز 2 رکعتیں فرض کی گئی تھیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی تو 2 سے 4 رکعتیں فرض کر دی گئیں، اور نماز سفر کو پہلی حالت فرضیت پر برقرار رکھا گیا۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے عروہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، عائشہ رضی اللہ عنہا کو کیا ہوا کہ وہ پوری پڑھتی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بھی عثمان رضی اللہ عنہ کی طرح تعویل کی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1348۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر حضر میں 4 رکعتیں، سفر میں 2 رکعتیں اور حالت خوف میں 1 رکعت فرض کی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1349۔